السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد۔ پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ لیکن آج عبارت پڑھنے سے پہلے آپ کے بارگاہ میں ایک اپیل ہے۔ اپیل یہ ہے بچوں، آپ ہمارے آن لائن چینل ہم سبق درس نظامی کو روزانہ سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی لوگ سنتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ لیکن سننے کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ سبسکرائب کریں گے، اس سے آپ کا بھی ایک فائدہ ہوگا کہ براہ راست ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اگلے کو ہم کوئی بھی اچھی ویڈیو ڈالیں گے تو آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ اور ہمارا یہ ہوگا فائدہ کہ ہماری ہمت اس سے بڑھے گی اور ہمارا چینل رننگ میں آ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور کریں گے۔ ہمارے سبسکرائبرز ابھی تک 300 نئے ہوئے ہیں، جبکہ ہم کو 1000 سبسکرائبرز کی ضرورت ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے ساتھیوں سے جن سے بھی آپ کی ملاقات ہو ان سے ضرور سبسکرائب کرائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَا هُنَا أَبْحَاثٌ الأول أنه لا دليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام، وأنه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون متحيزا أصلا كالعقول والنفوس المجردة التي يقول بها الفلاسفة. والجواب أن المدعى حدوث ما ثبت من الممكنات، وهو الأعيان المتحيزة والأعراض، لأن أدلة وجود المجردات غير تامة على ما بين في المطولات۔ پیارے بچوں، آپ نے کچھ عبارت سماعت کی۔ آج کی اس عبارت سے صاحب شرح جامی علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ معترضین کے اعتراضات یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ ما قبل میں آپ بچوں جانتے ہیں کہ مصنف نے عالم کی 2 قسمیں کی، عین اور عرض۔ پھر عین کی 2 قسمیں کی، جسم اور جوہر۔ عرض کی بہت ساری صورتیں بتائیں۔ اس کے بعد مصنف شارح نے فرمایا تھا کہ عالم کے دونوں قسموں میں سے ہر ایک قسم اپنے تمام تر اقسام کے ساتھ حادث ہے۔ شارح نے اعراض کا حدوث دکھایا کہ بعض اعراض کا حدوث مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے اور بعض اعراض کا حدوث بیان اور دلیل سے معلوم ہوتا ہے۔ پوری تفصیل گزر گئی۔ اس بات کو لے کر بھی معترض اعتراض کرے گا۔ ایسے ہی صاحب شرح نے کہا کہ عین وہ منحصر ہے جوہر اور جسم کے اندر۔ عین کی صرف 2 ہی قسمیں کی، جسم اور جوہر۔ اس پر بھی معترض اعتراض کرے گا کہ ہمیں یہ انحصار تسلیم نہیں ہے، یہ حصر کرنا درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ ایسے ہی مصنف نے یا مصنف کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے شارح نے اس بات کو بیان کیا کہ اعیان صرف اور صرف متحیز ہوتے ہیں۔ جو بھی اعیان ہوں گے، چاہے وہ جسم ہو یا جوہر، وہ متحیز فی الحیز ضرور ہوں گے۔ اور جو متحیز فی الحیز ہوتا ہے وہ سب کے سب حادث ہوتے ہیں۔ سب بیان گزر چکا ہے بچوں۔ تو جو ماہ قبل میں اب تک دلائل صاحب شرح نے پیش کیے ہیں، ان پر آج چند اعتراضات ہیں۔ صاحب شرح وہ اعتراضات ذکر کر رہے ہیں کہ مذکورہ بحثوں پر اعتراضات ہو سکتے ہیں، تو ان اعتراضات کو ذکر کر کے صاحب شرح آج یہاں پر ان کا جواب بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو کچھ آج اعتراضات ہم پڑھتے ہیں۔
انہی اعتراضات کو صاحب شرح بیان کرتے ہیں. ہاں ہونا ابحاث، یہاں پر چند بحثیں ہیں، یعنی چند اعتراضات ہیں جن کے چند اشکالات ہیں. کس بات پر؟ کہ عالم کے حدوث کی جو دلیل کے تحت جو بحثیں کی ہیں مصنف نے، شارح نے، ان بحثوں پر چند اشکالات اور اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاول انه لا دلیل علی انحصار الاعیان فی الجواہر والاجسام. پہلا اعتراض یہ ہے، یعنی اجسام و جواہر، جواہر فردہ جن کا ذکر پہلے گزرا، اجسام اور جواہر فردہ میں اعیان کو منحصر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. معترض کہتا ہے آپ نے اعیان کو اجسام اور جواہر فردہ کے اندر دو ہی میں منحصر کر دیا، اس انحصار پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور ایسے ہی آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ممکن قائم بذات ہی ہو وہ متحیز فی الحیز ہی ہوگا. تو معترض کہتا ہے اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہر ممکن جو قائم بذات ہی ہو وہ متحیز فی الحیز ہو، یعنی ہر عین متحیز فی الحیز ہو، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ ایسے ممکنات بھی موجود ہیں یہاں پر جو عین تو ہیں، قائم بذات ہی ہیں، تو قائم بذات ہی ہونے کی حیثیت سے ان کو عین تو کہا جاتا ہے، لیکن وہ مجرد ہیں، وہ مادی نہیں ہے، اس لیے وہ اشارہ حسیہ کو بھی قبول نہیں کرتے اور متحیز فی الحیز بھی نہیں ہوتے. جیسے کہ عقول ہیں، عقول عشرہ، اور نفوس ہیں. تو عقول اور نفوس یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اجسام اپنے مادے سے مجرد ہیں. تو مادے سے جب مجرد ہیں تو وہ نہ متحیز فی الحیز ہیں نہ قابل اشارہ حسیہ ہیں. جب نہ متحیز ہیں نہ قابل اشارہ حسیہ ہیں، اس بنا پر نہ وہ جسم ہے اور نہ جوہر فرد، کیونکہ جسم اور جوہر فرد ہر ایک متحیز بھی ہوتا ہے اور ہر ایک قابل اشارہ حسیہ بھی ہوتا ہے. بات سمجھائی بچوں؟ تو آپ نے یہ کہا کہ ہر عین متحیز فی الحیز ہوگا، یہ کہنا ہمیں تسلیم نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایسے بھی عیون دکھا دیے کہ جو عین تو ہیں، قائم بذات ہی ہونے کی وجہ سے ان کو عین تو کہا جاتا ہے، لیکن وہ متحیز فی الحیز بھی نہیں ہے، اشارہ حسیہ کو قبول بھی نہیں کرتے. اس بنا پر ان کو نہ جسم کہا جا سکتا ہے نہ جوہر کہا جا سکتا ہے. تو آپ کا انحصار کرنا عین کا جسم اور جوہر میں یہ درست نہیں ہے. اعتراض سمجھ میں آ گیا نا بچوں؟ اسی کو ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں الاول، پہلا اعتراض یہ ہے انہ لا دلیل علی انحصار الاعیان فی الجواہر والاجسام. پہلا اعتراض یہ ہے کہ اعیان کو جواہر اور اجسام میں منحصر کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے. وَأَنَّهُ، اور اس بات پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، یمتنع وجود ممکن، کہ ایسے ممکن کا وجود محال ہے، یقوم بذاتہ، جو ممکن قائم بذاتہ ہی ہو، ولا یکون متحیزا اصلا، اور بالکل متحیز نہ ہو. تو ایسے ممکن کا وجود محال ہے کہ جو متحیز نہ ہو، جو قائم بذات ہی ہو اور متحیز نہ ہو، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ ایسا ممکن جو قائم بذات ہی ہو، اس بنا پر وہ عین ہو اور متحیز فی الحیز بھی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. مثال کالعقول والنفوس المجردہ، جیسے کہ عقول اور نفوس مجردہ، التی یقول بها الفلاسفہ، جس کے فلاسفہ قائل ہیں. بات سمجھائی بچوں؟ والجواب، جواب یہ ہے کہ اعتراض کس کو لے کر تھا بچوں؟ اعیان کا جواہر اور اجسام میں منحصر کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کہا اس نے، معترض نے. جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا مقصود جو ہے
یہ سب باتیں کہ ہم نے جو یہ کہا نا کہ عین عالم منقسم ہے عین اور عرض کی جانب، پھر عین کی دو قسمیں جسم اور جوہر، تو یہ سارے اقسام کو بیان کرنے سے ہمارا مقصد کیا ہے بچوں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ عالم کے سارے اقسام ہیں، عالم کی چیزیں ہیں، آیان و آراز ہیں، ان کے حدوث کو ثابت کر کے ہم کہاں تک پہنچے؟ وجود باری تعالیٰ تک پہنچے، صفات باری تعالیٰ تک پہنچے، توحید باری تعالیٰ تک پہنچے۔ مقصود ہے ہمارا وجود باری، توحید باری، صفات باری کا ثابت کرنا، ان کا اس بات مقصود ہے ہمارا۔ بات سمجھائی بچوں؟ ہمارا ہم نے یہ سب بحثیں جو کی ہیں اس مقصد کے پیش نظر کی ہیں، اور اس مقصد کے حصول میں صرف ان ممکنات کا حدوث کافی ہے جن کا وجود دلیل سے ثابت ہے۔ بات سمجھائی؟ اس لیے ہمارا دعویٰ صرف ان ممکنات کے حدوث کا ہے جن کا وجود دلیل سے ثابت ہے، اور جن ممکنات کا وجود دلیل سے ثابت ہے وہ صرف اعیان متحیزہ اور آراز ہیں۔ بات سمجھائی بچوں؟ اور اعیان متحیزہ وہ جواہر اور اجسام میں منحصر ہیں، اور جو آپ نے جن کو لے کر اعتراض کیا ہے کہ اعیان ایسے بھی ہیں جو غیر متحیز ہیں، یعنی جواہر مجردہ، مثلا عقول ہے، نفوس، تو عقول و نفوس تو یہ آپ کے نزدیک یا فلاسفہ کے نزدیک ثابت ہوں گے جن دلائل سے ان کا ثبوت ہے، متکلمین کے ہاں وہ دلائل تام نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا ثبوت ہمارے عقائد اسلامیہ اور اصول اسلامیہ کے خلاف ہے، اور اصول اسلامیہ پر یہ ان کے دلائل تام نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو لے کر ہم پر اعتراض کرنا بیجا ہوگا۔ اس لیے ہمارے نزدیک اجسام اور جواہر ہی میں اعیان وہ منحصر ہیں۔ جواب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ فرماتے ہیں والجواب ان المدعى حدوث ما ثبت من الممکنات، جواب یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے ان تمام ممکنات، ان کے حدوث کا دعویٰ ہے ہمارا جو ممکنات ثابت ہیں، اور جو ثابت ہیں وہ هو الاعیان المتحیزہ، وہ کیا ہیں؟ اعیان متحیزہ ہیں، والاراز اور آراز ہیں۔ بات سمجھائی؟ دلیلوں سے یہی ثابت ہے ہمارے نزدیک۔ رہے مجردات، تو مجردات کے دلیلوں وجود کی جو دلیلیں ہیں غیر تامت، لأن ادلۃ وجود المجردات، کیونکہ مجردات کے وجود کی دلیلیں غیر تامت، تام نہیں ہیں، علی ما بین فی المطولات، جیسے کہ بڑی بڑی کتابوں میں ان کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ جواب ہو گیا نا بچوں؟ الثانی، دوسرا اعتراض کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوسرا اعتراض یہ ہے ان ما ذکر لا يدل علی حدوث جمیع الاعراض۔ دوسرا اعتراض بچوں، مصنف کے قول، جو مصنف نے اس سے پہلے کہا تھا کہ، یا یہ کہو کہ شارح نے اپنی اس قول سے جس کو بیان کیا تھا کہ آراز کا حدوث، اور رہے اعیان تو وہ بھی سب حادث ہیں، رہے آراز تو وہ بھی سب حادث ہیں۔ آراز کا حدوث کیوں؟ اس لیے کہ شارح نے کہا تھا کہ کیونکہ بعض آراز کا حدوث ہمیں مشاہدے سے معلوم ہو جاتا ہے، اور بعض آراز کا حدوث ہمیں دلیل سے معلوم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو بعض آراز کا حدوث مشاہدے سے، بعض آراز کا حدوث دلیل سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اب معترض کہہ رہا ہے کہ کچھ آراز بنجناب ایسے بھی ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آ سکتے، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ان کا حدوث ہمیں مشاہدے سے بھی نہیں معلوم ہوگا۔ جب ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا ہمیں، تو ان کا حدوث ہمیں مشاہدے سے ہمیں معلوم نہیں ہوگا، اور جب مشاہدے سے ان کا حدوث معلوم نہیں ہوا تو ان کے ازداد کا حدوث ہمیں دلیل سے بھی معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ ماقبل میں آپ نے یہی تو کہا تھا کہ حرکت و سکون ہے، جیسے ان میں سے حرکت کا حدوث ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے کہ یہ چیز، یہ حرکت پہلے تھی، اب ختم ہو گئی، تو حدوث سے معلوم ہوا ہمیں کہ ان کا حدوث کیسے معلوم ہوا؟ مشاہدے سے، کہ ابھی چیز تھی اب ختم ہو گئی، تو مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اور کوئی چیز، کوئی حرکت موجود ہے
تو اسی سے ایک دلیل یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو حرکت ہے، جب حرکت موجود ہے تو سکون موجود نہیں ہے، تو سکون معدوم ہے. تو اس کی ضد یعنی حرکت کی ضد جو سکون ہے، اس کا عدم ہمیں معلوم ہو جاتا ہے حرکت کے وجود سے. ضدوں کا عدم ہمیں کس سے معلوم ہو جاتا ہے؟ حرکت کے موجود ہونے سے. تو ازداد کا علم اور ازداد کا حدوث ہمیں معلوم ہو گیا یہاں پر دلیل سے، یہ دلیل سے معلوم ہوا. تو آپ نے تو یہ کہا کہ بعض آراز کا حدوث ہمیں مشاہدے سے ہو جاتا ہے، بعض آراز کا حدوث ہمیں بیان سے معلوم ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم آپ کو کچھ آراز ایسے دکھا رہے ہیں کہ جن کا مشاہدہ ہی نہیں ہو سکتا، تو مشاہدے سے ان کا حدوث معلوم نہیں ہو سکتا. جب انہی کا مشاہدہ نہیں ہو رہا تو ان کے ازداد کا حدوث ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ دلیل سے. پہلے خود سے شے مشاہد ہو تبھی تو معلوم ہوگا کہ اس کی ضد معدوم ہوگی. جب شے مشاہد ہی نہیں ہے تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی ضد معدوم ہے؟ اس لیے ان کے ازداد کا علم ہمیں بیان سے معلوم نہیں ہو سکتا، دلیل سے معلوم نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر جیسے آسمان ہیں، آسمانوں کی حرکتیں ہیں، آسمانوں کی صورتیں ہیں، آسمانوں کی شکلیں ہیں، آسمانوں کی روشنیاں ہیں، یہ سب وہ آراز ہیں جن کا مشاہدہ ہمیں نہیں ہوتا. جب ان کا مشاہدہ نہیں ہوتا ہے تو ان کا حدوث مشاہدے سے معلوم نہیں ہوا. تو جب انہی چیزوں کا مشاہدہ نہیں ہوتا ہے تو جس شے کا مشاہدہ ہو جائے تبھی تو معلوم ہوگا کہ یہ شے موجود ہے، تو اس کی ضد معدوم ہوگی. تو جب انہی کا مشاہدہ نہیں ہو رہا ہے تو ان کے ازداد کا معدوم ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ جس سے یہ کہا جا سکے کہ جس پر آدم طاری ہو گیا تو وہ حادث ہوگا، کیونکہ قدم آدم کے منافی ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو ان باتوں کو لے کر اعتراض کر دیا معترض نے. اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا. پڑھتے ہیں عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں. ثانی دوسرا اعتراض یہ نما ذکر لا يدل على حدوث جمیع الاعراض، کہ ما قبل میں جو شارح نے یہ کہا اما الاعراض فبعضها بالمشاہدہ، تو رہے اعراض تو ان میں سے بعض کا حدوث مشاہدے سے معلوم ہے. یہ جو دلیل ہے وہ یہ پورا ذکر جو ہے مصنف کا، شارح کا، لا يدل على حدوث جمیع الاعراض، تمام اعراض کے حدوث پر یہ دلالت نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اذ منہا ما لا یدرک بالمشاہدہ، کیونکہ کچھ تو اعراض وہ بھی ہیں جو مشاہدے سے معلوم نہیں ہو پاتے ہیں، جن کا حدوث مشاہدے سے ما لا یدرک بالمشاہدۃ حدوثہ، جن کا حدوث مشاہدے سے معلوم نہیں ہو پاتا. ولا حدوث ازدادی، اور نہ ہی ان کی ازداد کا حدوث معلوم ہو پاتا ہے دلیل سے. کل اعراض القائمہ بالسماوات، جیسے کہ وہ اعراض جو کہ آسمانوں کے ساتھ قائم ہیں، مثلا روشنیاں ہیں آسمانوں کی، ان کی شکلیں ہیں، ان کے اندر امتدادات ہیں، وغیرہ وغیرہ. والجواب، جواب یہ ہے، جواب صاحب کتاب دے رہے ہیں، جواب یہ ہے کہ یہ مذکورہ اعتراض جو آپ کا ہے یہ ہمارے مقصد میں مخل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں کے ساتھ قائم اعراض کا مشاہدہ اگرچہ ہمیں نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہمیں چونکہ ان دلائل سے کہ بعض کا حدوث مشاہدے سے معلوم ہے، بعض کا حدوث بیان سے معلوم ہے، یہ سب باتیں ہمیں جو بتانے کا مقصد کیا ہے، ہمیں ان کا حدوث ثابت کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، ہمیں اعراض آسمانوں کے ساتھ جو قائم اعراض ہیں ان اعراض کا ہمیں مشاہدہ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں مشاہدہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا حدوث مشاہدے سے. مشاہدے سے تو حدوث ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارا مقصد ہے حدوث کو ثابت کرنا، وہ حدوث اب بھی ثابت ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے فلک کے ساتھ جو اعراض قائم ہیں ان کا تو مشاہدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن فلک کا جسم ہونا یہ متفق علیہ ہے. یہ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ فلک جسم ہے. اب جب فلک جسم ہے اور وہ عین ہے، جب عین ہے وہ، اور ہر عین کا حدوث دلیل سے ہمیں معلوم ہے، کیونکہ کوئی بھی عین وہ حرکت یا سکون سے خالی نہیں ہوتا ہے جو پوری دلیل گزری. تو عین کا حدوث ہمیں دلیل سے معلوم ہے، اور فلک کے بارے میں یہ متعین ہے کہ وہ عین ہے. تو جب فلک عین ہے اور ہر عین کا حدوث ہمیں دلیل سے معلوم ہے تو فلک کا حدوث معلوم ہو گیا.
جب فلک حادث ہے تو اس کے ساتھ قائم ہونے والی حرکتیں، اس کے ساتھ قائم ہونے والی اضواء، ان کے ساتھ قائم ہونے والی اشکال، امتدادات، جب نفس شے حادث ہے تو اس کے ساتھ قائم ہونے والے یہ امتداد، یہ اعراض، وہ حادث نہیں ہوں گے، وہ بدرجہ اتم حادث ہوں گے۔ بات سمجھائی؟ اس لیے اگرچہ ان کا ہمارے مشاہدے سے ان کا حدوث معلوم نہیں ہے، لیکن ان کا حدوث متعین ہے، اس لیے ہماری غرض میں یہ اعتراض مخل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں والجواب، جواب کا خلاصہ یہ ہے، جواب یہ ہے ان ھذا غیر مخل، یہ اعتراض ہمارے مقصد میں مخل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن حدوث الاعیان یستدعی حدوث الاعراض، کیونکہ اعیان کا حدوث وہ اعراض کے حدوث کا تقاضا کرتا ہے، ضرورت انہا لا تقوم الا بہا، اس بات کے بدیہی ہونے کے کہ اعراض کا قیام نہیں ہوتا ہے مگر اعیان کے ساتھ، اور اعیان کا حدوث دلیل سے معلوم، اس لیے فلک عین ہے، اس کا حدوث دلیل سے معلوم ہو گیا، تو اب اس کے ساتھ قائم ہونے والے اعراض بھی ضرور حادث ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ عین حادث ہو اور اس کے ساتھ قائم ہونے والے اعراض حادث نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو ٹھیک ہے، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آئے، بات اچھی لگے، تو آپ کمنٹ بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔